محترم حضرات، قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اس میں آیت الکرسی ہے، شروعات میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں 3 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، the greatest verse of the قرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ ابھی ہم اس کو سمجھائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا نہیں، بتاؤ کون سی آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی نے شاباشی دیتے ہوئے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ رات کو سونے کے ٹائم اگر آیت الکرسی پڑھ کے انسان سوئے تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، رات بھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور تیسری خاص بات آیت الکرسی کی یہ ہے کہ آیت الکرسی اگر ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو یہ عمل ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی الا یہ کہ وہ مر جائے، یعنی موت کے بعد وہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا تو ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے آیت الکرسی کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ اللہ کے 5 اسماء حسنی آئے ہیں آیت الکرسی میں، اور اللہ کی 25 صفات آئی ہیں اس آیت کے اندر۔ اور اس آیت کا پہلا جملہ ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آگے کی اس کے سارے جملے اس دعوے کی دلیل ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں ہے؟ الحی، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں زندہ ہیں وہ ایک دن مر جائیں گی، ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں سب کو فنا ہو جانا ہے، سب کو مٹ جانا ہے، سب کو مر جانا ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ زندہ ہے، کائنات میں کوئی اور چیز زندہ نہیں ہے۔ جو زندہ ہے وہ اللہ کے زندگی دینے کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہم زندہ ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ہماری زندگی ہماری زندگی ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، اللہ جب چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتارتے۔ آج 2 جنازے ہماری مسجد میں آئے نا، اچانک انسان مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کڈنی فیل ہو جاتی ہے، شوگر بڑھ جاتا ہے، بی پی لیول بڑھ جاتا ہے۔ کب کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آپ کی زندگی کو موت میں بدل دے اور آپ زندہ سے مرحوم ہو جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اللہ زندہ ہے، القیوم، اور اللہ قیوم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ ساری کائنات اسی کے دم سے قائم ہے، اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات پر خود قیوم ہے، خود قائم ہے، اور ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے کہ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے۔ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو کبھی آرام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام اور تھکاوٹ سے پاک ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے۔
اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہم لوگ کبھی کبھی جب تھک جاتے ہیں یا زیادہ کھا لیتے ہیں, جیسے آج کل رمضان کا معاملہ ہے, اور افطاری میں جو ہے اگر تھوڑا تجاوز حد سے زیادہ کر لیا, زیادہ کھا لیا, شربت زیادہ پی لیا, تو کیا ہوتا ہے, تراویح میں بھی بعض لوگ اونگنے لگتے ہیں. تو اونگ آتی ہے, جب انسان تھک جاتا ہے اس کو اونگ آتی ہے. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا وہی مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر زبان کھول سکے. یہاں تو صاحب بڑے بڑے پیر ہیں, بڑے بڑے بابا ہیں, بڑے بڑے صاحبہ ہیں, ان کے عقیدت مندوں نے, ان کے مریدوں نے دل میں بٹھا رکھا ہے صاحب ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے, ہمارے صاحب ہمیں بچا لیں گے. اللہ کہہ رہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی اوقات ہے, کس کی مجال ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ وہ ہے جو ہمارے آگے کی ساری باتوں کو جانتا ہے, ہمارے پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے, ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے, ہمارا پاسٹ بھی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور بندوں کا حال یہ کہ بندے اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے, جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی بندے جانتے, اس سے زیادہ نہیں جانتے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے. اب اللہ کی کرسی کیسی ہے, اس کی کرسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس کی کرسی کی کیفیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہم نہیں جانتے. جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اللہ کی کرسی کی شان یہ ہے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے, تمام آسمانوں کو اور زمین کو گھیرے ہوئے. ولا یؤودہ حفظہما, اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اور اس حفاظت میں, اس کائنات کو چلانے میں, اس انتظام میں اللہ کو کبھی کوئی دقت نہیں آتی. وہو العلی العظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے, بہت عظمت والا ہے. تو یہ آیت الکرسی ہے. یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, ورنہ آیت الکرسی پر اگر ہم غور کریں تو شرک کی تمام بنیادوں کو کاٹ دیتی ہے. اگر آیت الکرسی کو انسان ڈھنگ سے سمجھ لے, اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے, اس کی توحید صحیح ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کس کا دوست ہے, اللہ کس کا ولی ہے, اللہ کس کا مددگار ہے. آج ہم بولتے ہیں نا اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اللہ بتا رہا ہے ہم کس کی مدد کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے, ایمان والوں کا مددگار ہے, ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہ اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتاتا ہے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. اللہ راستہ دکھاتا ہے. اور اندھیرے سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے کے جانے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے, ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے, ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے, ان کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا, اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور جو لوگ کافر ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہیں, جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں, ان کے دوست تو طاغوت ہیں, ان کے دوست تو ان کے جھوٹے معبود ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ اللہ کی روشنی سے نکال کر کے اندھیرے کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں. جو اللہ کو چھوڑ کر کے, اس کی توحید کو چھوڑ کر کے جو طاغوت کے راستے پہ چلے گا, جو شرک کے راستے پر چلے گا, اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا چلا جائے گا. آج ایک صاحب ہم کو بتانے لگے اسی کرنول کے بارے میں کہ صاحب یہاں کوئی درگاہ ہے, پہلے روزے کو وہاں سندل ہو رہا ہے, دوسرے روزے کو وہاں عرس ہو رہا ہے, تیسرے روزے کو صاحب قوالی ہو رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے,